وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
پھر بھی قدم میرے مولا سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ بات حق کی ہے بتانے اقرار ہے کون، کہا قائل نے حیدر کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کہا تاریخ نے حیدر کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا تیری عظمت کو سلام، تیرے شوہر کے سوا شیر خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تیرے شوہر کے سوا شیر خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بلاتے تھے نبی اور کچھ لوگ لوٹ کر چل دیے میدان میں رکا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لوٹ کر چل دیے میدان میں رکا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہر زمانے کے مسیحا سے سنا ہے ہم نے بغض حیدر کے مریضوں کی دوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ بغض حیدر کے مریضوں کی دوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور تم کے منبر سے یہی آج بھی آتے ہے صدا، سب کا مولا میرے مولا کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سب کا مولا میرے مولا کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہر مورخ نے یہ لکھا ہے سوائے کوئی کچھ بھی ہو شہنشاہ وفا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی کچھ بھی ہو شہنشاہ وفا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور کہہ کے یہ شاہ نے خیمے کا بجھایا تھا چراغ، جس کو جانا ہو چلا جائے گیا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جس کو جانا ہو چلا جائے گیا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ 5 ہے 12 ہے 14 ہے 72 میرے، تم سمجھتے ہو زمانے میں میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تم سمجھتے ہو زمانے میں میرا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میرے دل میں میرے مولا کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ بھول پڑ گیا کہ بنت نبی کوش کر گئی، پاکوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے آفت دکھائی ہے، اور نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، اور نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ صبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔
یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے ہے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہارے پالنے والے گزر گئے، کھاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئے، کھاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئے، پھر تو علی کے گھر میں قیامت برپا ہوئی، کالا بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور رضا پر رضا ہوئی، اٹھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، جب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، جب حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے مت کی دلربا، نے لپٹ کے کہا وا مصیبتا، کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلے، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، اس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، بابا کو روتے روتے جو الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے، مرحومہ کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے ایک بار پھر بآواز بلندتر صلوات. بانیان مجلس سید وقار حسین، ان کی اولاد، ان کے سارے گھر والوں کی صحت و سلامتی، آپ حاضرین کی ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر بآواز بلندتر صلوات. ابھی حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی، قرآن مجید کی آیات، سورہ قرآن کی تلاوت ہوئی. ان تمام احادیث و آیات اذکار کا ثواب مرحومہ کے روح تک پہنچانے کی نیت سے ایک بار پھر بآواز بلندتر صلوات. مجلس کی برکت، مرحومہ کی مغفرت، بلندی درجات کے لیے قبولیت کی نیت سے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ خدا کے سوا، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے موجودگی میں تمہارے سامنے والدین میں سے ایک یا وہ دونوں، أحدهما ایک أو كلاهما یا دونوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اس صورت میں انہیں اف تک نہیں کہا، نہ
کہے وہ صحیح ہے، جو والدین کہے قبول کرے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں مت جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے شائستہ انداز میں گفتگو کیا کرے، نہایت شفقت، مہر و محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مؤدبانہ انداز میں گفتگو کیا کرے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بڑھاپے میں کچھ مختلف سی باتیں کرتے ہیں نا والدین، اسی وقت ہی برداشت کرنا ہے. وہاں کے بڑھاپے کو، آپ کے بڑھاپے کو برداشت کریں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے مہر و محبت کے ساتھ عجز و انکساری کا پہلو ہمیشہ جھکائے رکھنا، مؤدب انداز میں بیٹھنا ان کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہر و محبت کے ساتھ. وَقُلْ، اور کہو، رب ارحمہما، خود خدا سکھا رہا ہے، خود خدا نے سکھایا ہے. وَقُلْ، اور کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. یہ خود خدا نے سکھایا ہے. اسی طرح دعا مانگو، پروردگارا میرے والدین پہ رحم فرما. یہاں مرحوم والدین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے ادھر دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ دعا کرے، دنیا سے چلے گئے ہیں یا حیات ہے، دونوں صورتوں میں والدین کے حق میں دعا مانگو، پروردگارا میرے والدین پہ رحم فرما. دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، خدا کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. گویا دونوں آیتوں میں توحید کے بعد، خدا کی وحدانیت کے بعد، اخلاقیات کو چھوڑ کے، عبادات کو چھوڑ کے، معاملات کو چھوڑ کے، تمام شرعی قوانین چھوڑ کے والدین کا درجہ، میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ نساء آیت نمبر 36، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تین آیت. بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، عہد میں یہ بھی تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کیا ہے یہ احسان؟ نیکی کا حکم نہیں دیا، خدمت کا ذکر نہیں کیا، اطاعت کا ذکر نہیں کیا، والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی احسان کا یہ لفظ ان تمام چیزوں کو شامل ہے، نیکی، خدمت، زحمت، برداشت، سب چیزوں کو شامل ہے. اطاعت کا حکم دیتا، اطاعت سب چیزوں کو شامل نہیں ہے. نیکی وہ اطاعت اسے کہتے ہیں، والدین حکم کرے آپ اس کی اطاعت کریں. والدین کہے میرے لیے کپڑا خرید کے دو، میرے لیے آج شام کا کھانا فلاں ہوٹل سے لے آؤ، پھر جا کے آپ لے آئے، یہ اطاعت ہے، یہ والدین کی خدمت ہے. احسان ضرورت کا اظہار کرنے سے پہلے ضرورت کو پورا کرنا، یہ احسان ہے. تو خداوند عالم نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی طرف سے اظہار سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرے، اظہار کے بعد ضرورت پورا کرے. وہ احسان نہیں ہے، وہ نیکی ہے، وہ خدمت ہے. احسان کرنے کا حکم ہوا ہے. بولنے نہ دے، ان کی ضرورت کو دیکھ کے ضرورت کا اظہار سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرے، یہ احسان ہے. قرآن مجید کی 10-20 مقامات پہ 20 آیات میں حکم دیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، لیکن والدین کو کہیں حکم نہیں دیا اولاد کے ساتھ احسان کرے، اولاد کے ساتھ نیکی کرے. یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے. والدین کے
کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی اہمیت دی ہے، اتنی تاکیداً بیان کی ہے کہ توحید کے فوراً بعد والدین، لیکن اولاد کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہوا ہی نہیں ہے قرآن مجید میں۔ کیوں؟ یہ والدین، ان کی فطرت میں خدا نے ودیعت کی ہے اولاد کی محبت کو، انہیں حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں اولاد پر، جان قربان کرنے کے لیے، ان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اولاد نئی نسلوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، نئے آنے والے رشتوں کے ساتھ مصروف ہو کر بوڑھے والدین کو بھول جاتی ہے یہ اولاد۔ یوں خداوند عالم نے قرآن مجید میں بار بار تاکیداً حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین والدین والدین، روایات میں بھی والدین ہی والدین، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ از نظر روایات والدین کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مناجات الہی میں مستغرق تھے، اچانک حضرت موسیٰ کی نگاہ عرش خدا پہ پڑی تو کچھ خوش قسمت نیک افراد کو دیکھا جن پہ خدا کی رحمت مسلسل برس رہی ہے، عرش الہی سایہ فکن ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بار الہ، یہ کون خوش قسمت افراد ہے جن پہ مسلسل تیری رحمت برس رہی ہے، جن پہ تیرا عرش سایہ فگن ہے، یہ کون خوش قسمت افراد ہے؟ جواب آیا، یہ وہ افراد ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتے تھے۔ از نظر روایت فواللہ، دوسری روایت جابر جعفی نامی صحابی کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے صادق آل محمد نے بیان کیا، فواللہ اللہم صلی علی فواللہ ما شیعتنا الا بالتقوی وبر الوالدین، بخدا قسم ہماری شیعوں کی پہچان نہیں ہوتی جب تک وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک نہ کرے یا تقوی الہی اختیار نہ کرے۔ تقوی کے ذریعے ہمارے شیعوں کی پہچان ہوتی ہے، ہمارا شیعہ والدین کے ساتھ زیادہ نیک سلوک کرنے والے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ کہا ہمارا شیعہ ہمسایوں کے ساتھ بہت زیادہ نیک سلوک کرنے والے ہیں، ایک جگہ پہ کہا 51 رکعت جب تک ادا نہ کرے وہ ہمارا شیعہ، ہمارا شیعہ رحمت الہی کا۔ تیسری روایت پھر صادق آل محمد سے، رحمت الہی کا دروازہ 4 مقامات پہ 4 اوقات میں کھلتا ہے۔ خانہ کعبے کا دروازہ جب کھولا جائے رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، دعا مانگنے کا حکم ہوا، جب تیز بارش ہو رہی ہو رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، دعا مانگنے کا حکم ہوا ہے، جب کسی محفل میں عقد نکاح جاری ہو رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، دعا مانگنے کا حکم ہوا ہے۔ چوتھی چیز، جب اولاد مہر و محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گویا والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اولاد مہر و محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرے رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ ہے والدین، اور والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت یہ حیات کے تک محدود نہیں ہے۔ والدین جب زندہ تھے میں نے خدمت کی، اب تو دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں ہے، تا حیات یہ حکم باقی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہے، جب تک ہم زندہ ہے اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم مسلسل اسی طرح قوت کے ساتھ بڑھا ہے۔ زندہ ہے تو اطاعت، خدمت، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے واجبات کو ادا کرنا، قرضے ہے تو وہ ادا کرنا، کوئی واجبات الہی ہے تو وہ ادا کرنا، صدقات دینا، مجالس کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب حاصل کرنا، یہ واجب کے قریب ہے۔ بلکہ آخرت کے عذاب کو دیکھیں، یعنی آخ ہونے کو دیکھیں تو اس کو واجب بھی کہہ سکتے ہیں۔
اگر نہ کرے والدین کو بھلا دے آخرت تباہ ہو جائے گی، آپ کے والدین کے فہرست میں چلا جائے گا۔ روایت کی کئی قسمیں ہیں والدین کے موضوع میں، والدین کی زندگی میں کس طرح خدمت کرے، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کس طرح خدمت کرے، آخر والدین کا موضوع۔ آئیے ہمارے چوتھے آقا امام سجاد علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ چوتھے آقا کی دعا صحیفہ سجادیہ میں والدین کے بارے میں دعا کی شکل میں ہے، اصل پیغام خدا امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، دعا و مناجات کی شکل میں۔ امام سجاد کی دعا یہ تھی، اللہم اجعلنی احابہما حیبت السلطان العسوف وبر بہما بر الام الرؤوف۔ پروردگارا میرے والدین کی ہیبت کو میرے دل میں اس طرح ڈال دے جس طرح ایک جابر بادشاہ کی ہیبت ہوتی ہے، جس طرح جابر مطلق العنان ظالم بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، میں اس طرح ڈروں والدین سے۔ بھائی ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی سر ہلا سکتا ہے، کوئی اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے؟ کاٹ دیے جائیں گے، مؤدب رہنا پڑتا ہے، دھیمی آواز میں بات کرنا پڑتا ہے، مؤدبانہ لہجے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں ایسا رویہ رکھوں اپنے والدین سے، میں ان سے ڈروں جیسے ظالم بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اسی طرح ڈروں میں اپنے والدین سے کہ ان کے سامنے اونچی بات کرنا خطرناک ہے۔ وَبِرِّ بِهِمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّؤُوفِ، اور میں اپنے والدین سے ایک مہربان ماں کی طرح شفقت کروں، جیسی ایک مہربان ماں اولاد سے شفقت کرتی ہے، اولاد سے محبت کرتی ہے، میں اپنے والدین سے اس طرح سلوک کروں ماں کی طرح۔ وَاجْعَلْ بِرِّ بِهِمَا أَقَرَّ لِعَيْنِ مِنْ رَغْدَةِ الْوَسَنَانِ وَأَثْلَجَ لِلصَّدْرِ مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ، میرے سلوک کو، میرے والدین کے لیے میری خدمت کو میرے لیے اس طرح بنا دے، میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا بنا دے۔ اقر العین من ردۃ الوسنام، جیسے تھکی ہوئی آنکھ کے لیے نیند پیاری ہوتی ہے، اس سے بھی کیف افزا بنا دے، اور میرے قلب و روح کے لیے اس سے بڑھ کے مسرت انگیز بنا دے، جیسے پیاسے کے لیے ایک گلاس پانی، پیاسے انسان کے لیے ٹھنڈا پانی کتنا پیارا ہے، میرے لیے ایسا ہی ہو، میں سکون محسوس کروں، میں خوشی محسوس کروں والدین کی خدمت کرتے ہوئے، بوڑھے والدین کی خدمت میں زحمت اٹھاتے ہوئے لطف اٹھاؤں، میری آنکھوں کے لیے ایسا بنا دے، میرے قلب و روح کے لیے ایسا بنا دے۔ حتی اوثر علی ہوایا ہواہما، یہاں تک کہ میں اپنی خواہشات پر ان کی خواہشات کو مقدم سمجھوں۔ وعلی رضایا رضاہما، میں اپنی خوشی پہ ان کی خوشی کو ترجیح دوں، میں اپنی خوشی کو والدین کی خوشی پہ قربان کروں۔ حتی اوثر علی ہوایا ہواہما وَأُقَدِّمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا، میری اپنی رضا کس چیز میں ہے، میں اس کو اہمیت نہ دوں، میں اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو والدین کی خوشی پہ قربان کروں کہ میرے والدین کیا چاہتے ہیں، میرے والدین کو کون سی بات پسند ہے، میں اپنی خوشی کو قربان کروں۔ اللہم خفض لہما صوتی، پروردگارہ میرے والدین کے سامنے میری آواز کو پست اور نرم بنا دے۔ وَأَطِبْ لَهُمَا کلامی، میری گفتگو کو والدین کے لیے خوشگوار بنا دے۔ وَأَلِلْ لَهُمَا عَرِيقَتِي، میری مزاج اور طبیعت کو میرے والدین کے لیے نرم بنا دے، میں غصیلا نہ ہوں، میں غصہ والا انسان ہوں، میرے والدین کے سامنے میری مزاج اور طبیعت کو نرم بنا دے۔ وَعَطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِي، میرے دل کو میرے والدین کے لیے مہربان بنا دے۔ وَسَيِّرْنِي بِهِمَا رَفِيقًا وَعَلَيْهِمَا شَفِيقًا، اور مجھے والدین کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا انسان بنا دے۔
شریر انسان نہ بنا، متکبر انسان نہ بنانا مجھے، والدین کے ساتھ شفقت کرنے والا ایسا انسان بنا دے مجھے۔ اللہم اشکر علی تربیتی، پروردگارہ میری بہترین تربیت کا میرے والدین کو جزائے خیر دے، وَأَثِرْهُمَا عَلَىٰ تَكْرِمَتِي، میرے حسن نگہداشت کی میرے ثواب عظیم عطا کر، وَاحْفَظْ مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي، میرے والدین کی تو خود حفاظت فرما، جیسے میرے والدین نے بچپن میں میری حفاظت کی ہے، اب میرے والدین کی حفاظت تو خود فرما، بلاؤں سے، آفات سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، نئی بیماریوں سے تو خود حفاظت فرما میرے والدین کی۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی ہے، اتنا اچھا سلوک کیا ہے، بس تو خود حفاظت فرما میرے والدین۔ قرآن میں کہا تھا نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا سجاد کا فرمان ہے واحفظ ما حفظاہ منی فی صغری، جیسے بچپن میں انہوں نے میری حفاظت کی ہے، اب میرے والدین کی تو خود حفاظت فرما۔ اللہم وما تعدی علی فیہ من قول او اسرف علی فیہ من فعل او ضیعاہ لی من حق او قصرا بی عنہ من واجب فقد وہبتہ لہما، پروردگارہ اگر میرے والدین نے کبھی گفتگو کرتے ہوئے میرے ساتھ سختی کی ہو، یا کسی کام میں میرے ساتھ زیادتی کی ہو، اور ضیعاہ لی من حق، یا میرے کسی حق کو ضائع کیا ہو، اور قصرا بی عنہ من واجب، یا فرض منصبی میں کبھی کوتاہی کی ہو، تو فقط وہبتہ لہما، میں بخش دیتا ہوں والدین کو، میری کوئی شکایت نہیں ہے والدین سے۔ فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُهُمَا عَلَى نَفْسِي، میں اپنی نسبت انہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں اپنی نسبت ان سے بدگمانی نہیں رکھتا، میں ان کی تربیت کو کامل سمجھتا ہوں، میں ان کی پرورش کو کامل سمجھتا ہوں، جیسے انہوں نے تربیت کی ہے میرے حق میں بہتر ہے، میں کامل سمجھتا ہوں، میں خوش ہوں ان کے فیصلے پر، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بخش دیتا ہوں اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے، اگر کوئی حق ضائع ہوا ہے تو میں بخش دیتا ہوں اپنے والدین کو۔ فَهُمَا أَوْجَبُ حَقًّا عَلَيَّ، میرے والدین کا حق میرے اوپر واجب تر ہے، واجب نہیں، سنیں واجب یہاں پہ کہا اوجب، یعنی واجب سے بھی بڑھ کر، میرے والدین کا حق 5 وقت کی نماز کی طرف واجب نہیں ہے، اوجب ہے، واجب تر ہے۔ میں نے خصوصی میسج کیا تھا ایک جوان کو جس نے سوال کیا تھا گزشتہ مہینہ، ان کو آج کی مجلس کا میسج کیا تھا، اشتہار میں نے اسپیشل ان کو سینڈ کیا تھا، آپ ضرور شرکت کریں۔ مدرسہ کی پڑھی ہوئی بیوی نے بارہا ان سے کہا، یہ کس نے کہا اپنی فیملی کو چھوڑ کے، اولاد کو چھوڑ کے ہمیشہ والدین کو یاد کرتا ہے، بندہ پریشان تھا، وہ اپنے میرے والدین کی خدمت سے روکتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے والدین کی اتنی زیادہ خدمت کرے، کہاں لکھا؟ وہ بندہ پریشان تھا، قرآن میں ہے ایسا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بھائی اوجب، واجب نہیں، اوجب، واجب تر ہے۔ فَهُمَا أَوْجَبُ حَقًّا عَلَيَّ، والدین کا حق میرے گلے پر واجب تر ہے۔ وَأَقْدَمُ إِحْسَانًا إِلَيَّ، اور ان کا احسان بیشتر ہے۔ وَأَعْظَمُ مِنَّةً لَدَيَّ، اور ان کا کرم عظیم پر ہے۔ مِنْ أَنْ أُقَاسَّهُمَا بِعَدْلٍ أَوْ أُجَازِهِمَا بِمِثْلٍ، میں عدالت کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی عدالت کے ساتھ دیکھیں تو میں چاہے پوری دنیا دے دوں، میں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، عدالت کے ساتھ دیکھیں تو جتنی زحمت انہوں نے میرے لیے برداشت کی ہے میں نہیں دے سکتا۔ امام سجاد کی دعا اجازیہما بمثل، نہ ان کی زحمت کے برابر بدلہ دے سکتا ہوں، ہیہات، یہ بہت بعید ہے، یہ ناممکن ہے، یعنی ہیہات یہ ناممکن ہے
ممکن نہیں ہے مجھ سے ادا ہو سکے. ما یستوفیان حقہما، وہ دونوں مجھ سے برابر کا حق لے سکے، یہ ناممکن ہے. ولا انا بقاضٍ وظیفۃ خدمتہما، چاہے بدلہ دینے کے لیے میں جتنی بھی کوشش کروں، میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے چاہے لاکھ کوشش کروں، میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. کیا کرے اس صورت میں؟ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ وَأَعِنِّي، تو خود مدد فرما. یا خیر من استعین بہ، اے وہ جن سے مخلوق مدد طلب کرتی ہے، تو خود مدد فرما میرے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، والدین کی زحمت کے بدلے میں حق ادا کرنے کے لیے تو خود مدد فرما، میرے بس میں نہیں ہے. اس دن، قیامت کے دن، ماں باپ کے حقوق میں سے شمار نہ فرمانا، آق والدین کے فہرست میں میرا نام کہیں نہ جائے. خداوندہ مجھے حقوق میں سے شمار نہ فرمانا. یوم تجزا کل نفس بما کسبت، جس دن ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اس دن خدا نخواستہ میرا نام آگ کے فہرست میں چلا گیا. آگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اپنے نمازیوں سے، مسجد فاطمہ کے نمازیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آگ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ زندہ والدین بھی کر سکتے ہیں، زندہ والدین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. آٹومیٹک ہے تو قبر سے بھی ہو سکتا ہے. 10 سال پہلے دنیا سے والدین چلے گئے، آپ نے بلا دیے، دوبارہ آپ ہو سکتا ہے. یہ ائمہ اطہار کی روایت ہے، ائمہ اطہار کی روایت. کئی نیکوکار انسان ایسے ہیں، ائمہ اطہار کی روایت کا خلاصہ، کئی نیکوکار انسان ایسے ہیں جو والدین کی زندگی میں نیک اولاد کے فہرست میں ان کا نام تھا، عالم معنی میں، لیکن والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے فراموش کر دیے، نہ کبھی قبرستان گیا، نہ مجلس کا ثواب، نہ ختم قرآن کا ثواب، نہ نیابتی زیارت و عمرہ و حج، نہ صدقہ، نہ ان کے واجبات ادا کرنے کی کوشش کی. یوں اس نیک انسان کا نام نیکوکاروں کے فہرست سے نکال کے فرشتے آق والدین کے فہرست میں لکھ دیتے ہیں. ادھر چلا جاتا ہے ان کا نام آق والدین کے فہرست. گویا قبر سے آٹومیٹک آق ہو گیا اس بیٹے کا. والدین سے خدا نخواستہ کسی کا والدین دنیا سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے. خدا ارحم الراحمین ہے، خدا چانس دیتا ہے. آپ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ اپنا نام نیک اور فرمان بردار اولاد کے فہرست میں آپ ڈال سکتے ہیں. یہ روایات ہے. والدین ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے، اب یہ بیٹا یا بیٹی پشیمان ہو گئے اور والدین کے واجبات کو ادا کیا. اس بیٹے نے قضا نمازیں، قضا روزے، قضا حج، قرضے، حقوق الناس ادا کرنے کی اس بیٹے نے پوری کوشش کی. ان کی طرف سے نیابتی حج و زیارات یا مجالس کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب ایصال کیا، استغفار کیا. کئی روایت میں استغفار کا لفظ ہے. یہ مجلس ترحیم اور ایصال ثواب کی مجلس ہیں، وہی استغفار کے لفظ سے لیا ہے. استغفار کہنے سے ہمارا ذہن جاتا ہے تسبیح لے کے استغفر اللہ ربی وقت، یہ نہیں ہے. استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت ڈھونڈنا. والدین کی مغفرت کے لیے یہ مجلس ہے نا، والدین کی مغفرت کے لیے ختم قرآن کا ثواب ایصال کرتے ہیں نا، یہ استغفار ہے. تو جن کے والدین ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کوششیں کی، حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کیے والدین کی طرف سے، مجالس و ختم قرآن کا ثواب ایصال کیا. یوں یہ آق والدین بیٹا، اس کا نام آٹومیٹک نیک اور فرمان بردار اولاد کی فہرست میں چلا جاتا ہے. مجالس کا ثواب، مرحومین کو ایصال کرنے کا ثواب کس کو زیادہ ملے گا معلوم ہے؟ رضا سید صاحب اگر والدہ کے نام مجالس کا ثواب ایصال کرے تو یہ پورا ثواب قبرستان کی طرف جائے گا. اس مرحومہ سے زیادہ اس زندہ بیٹے کو ثواب ملے گا.
زندہ بیٹے کو زیادہ ملے گا. ابھی امام سجاد کی دعا میں بیان کر دیتا ہوں. آپ ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک روایت نبی آقا سے آویزاں ہے دیوار پہ, چھوٹی سی روایت. من احزن والدیہ فقد اقہما, جس نے اپنے والدین کو غمزدہ کیا وہ آق ہو گیا. یعنی اخبار میں نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے, 2 بندے کو گواہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی حرکتوں سے, کرتوت سے والدین کو پریشان کر دیا, آق ہو گیا. کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ والد نے والدہ نے اظہار نہیں کیا لیکن آق ہو جاتا. من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم يقبل اللہ لہ صلاۃ. من نظر الی والدیہ نظر ماقت, یہ آق والدین کی موضوع میں سینکڑوں روایات ہے. بس ایک روایت میں اکتفا کرتا ہوں, باقی آپ خود سمجھ لیں. ایک مختصر سی روایت. جو بندہ اپنے والدین کی طرف غصہ بری نگاہ سے دیکھے, نظر ماقت غصہ بری نگاہ سے, غصے میں آ کے, ہاں, وہما ظالمان لہو, گرچہ وہ والدین اس بیٹے کے حق میں ظالم ہی کیوں نہ ہو, ظلم ہی نہ کیوں نہ کیا ہو والد نے, لم يقبل اللہ لہ صلاۃ, خدا اس بندے کی نماز قبول نہیں کرے گا. غصہ بری نگاہ سے دیکھا ہے والد, ناراض ہو کے دیکھا ہے, نہیں قبول ہوگی وہ نماز. باقی روایات بیان کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. بس نظر ماقت, غصہ بری نگاہ, بارگاہ قبول نہیں ہے خدا کے بارگاہ, نماز رد ہو جائے گی. کہا تھا نا مہر و محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. غصہ بری نگاہ کے ساتھ دیکھے تو یہ سزا ملے گی. ان کا چہرہ, والدین کا چہرہ اتنا مقام ہے, والدین کے چہرے غصہ بری نگاہ سے دیکھے تو نماز رد ہو جائے گی. مہر و محبت کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ دیکھے تو رحمت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. بس اس ایک روایت پہ اکتفا کرتا ہوں. اب تو وہ تو موضوع بحث ہی نہیں ہے نا, جو گھر ہی الگ کر دیتا ہے, گھر سے نکال دیتا ہے, یا والدین کو چھوڑ کے خود باہر ملک چلا گیا, والدین کو چھوڑ کے خود باریٹوں کی طرف چلا گیا, وہ تو موضوع سے باہر ہے. جس نے غمزدہ کیا, نظر ماقت بارگاہ خدا میں برداشت. جیسے بے نمازیوں کی باتیں بحث کم کرتا ہے قرآن مجید. روایات ائمہ میں بحثیں بہت کم ہیں, کیونکہ ایک خط کھینچا ہے, لا دین لمن صلاۃ له, جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے. اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام و قرآن نمازی لوگوں کے بارے میں بحث زیادہ کرتا ہے. جیسے صادق آل محمد کی وہ وصیت یاد ہے نا, لن تنالوا شفاعتنا لمن استخف بالصلاۃ. یہاں بے نمازیوں کی بات نہیں کی ہے. ہماری شفاعت ہرگز نہیں پہنچے گی اس بندے کو جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہاں بے نمازیوں کی بات نہیں کی ہے, جو نماز پڑھتا ہے لیکن اہمیت یہ بس جلدی میں پڑھ لیتا ہے, قرات سیکھے بغیر پڑھ لیتا ہے, دیر سے پڑھتا ہے, ان بندوں کی بات ہے. تو یہاں بے نمازی لوگوں کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خط کھینچا. اسی طرح اس روایت کو آپ لے لیں, نظر ماقت, غصہ بری نگاہ برداشت نہیں, تو جھڑکنا, لڑنا, غصے میں بات کرنا, نہیں معلوم ان کا انجام کیا ہوگا. آگے فرماتے ہیں, اللہم لا تنسنی ذکرہما فی ادبار صلوات وفی انن من آناء اللیل وفی کل ساعت من ساعات نہاری. پروردگارا, میرے 5 وقت کی نمازوں کے بعد میرے شب بھر کے لمحات میں سے ایک لمحہ بھی, میرے دن بھر کے گھڑیوں میں سے ایک گھڑی بھی میرے والدین کی یاد کو میرے ذہن سے محو نہ فرمانا. یعنی میں ہمیشہ 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے والدین کو یاد کروں, میں رات بھر یاد کروں, میں دن بھر اپنے والدین کو یاد رکھوں. پوچھا تھا, کل ایک مومن نے پوچھا تھا, والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کا امام چوتھے آقا کیا فرماتے ہیں. نسبت دیتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو, ہم علی والے ہیں, ہم شیعہ اثنا عشری ہے, 12 امامی ہے. 12 اماموں کے فرمان کو بھی پڑھیے نا, 12 اماموں کے سیرت کو بھی دیکھیے نا.
زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے نا، پھر جا کے نسبت ہم علی والے ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہے۔ عملی میدان میں ان سے دور نسبت دینے میں ہم سے سب سے پہلے یہ مشکل ہوگا مومنین۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی بدعائی لہما، پروردگارہ مجھے بخش دے، مجھے زندہ بیٹا کہتا ہے مجھے بخش دے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ تو پسند کرتا ہے والدین کی خدمت اور والدین کی کو یاد کرنا تجھے پسند ہے، خدا بندہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ کس کا فائدہ زیادہ ہوا؟ مجالس کا ثواب ایصال کرنے کا فائدہ کس کو زیادہ ہوا؟ بیٹے کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ اللہم اغفر بدعائی لہما، پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ میں نے والدین کے حق میں دعا کی ہے۔ واغفر لہما ببرہما بھی، میرے والدین کو بخش دے کیونکہ ان دونوں نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، مجھے پالا ہے۔ ایک اور روایت فرمان نبوی ہے، من زار قبر والدیہ فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، جو کوئی ہر جمعہ کے دن والدین کے قبر کی زیارت کرے، والدین کی قبر کی یا والدین میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے، غفر لہ بخشا جائے گا، وکتب برا نیکوکاروں میں نام لکھا جائے گا۔ کس کو بخشا جائے گا؟ وہ مدفون، وہ مرحوم، یہ الگ موضوع ہے، مرحوم و مدفون کو ثواب کتنا ملے گا، یہ زندہ بیٹا جس نے قبر پہ جا کے ہاتھ رکھا ہے بخشا جائے گا۔ کس کا فائدہ زیادہ ہوا؟ کس کا فائدہ زیادہ ہوا؟ فرمان نبوی دوسری روایت، سید الابرار من، سید الابرار من بر بوالدیہ بعد موتہما، کل قیامت کے دن نیکوکاروں کا سردار وہ شخص ہوگا جس نے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی زیادہ خدمت کی، والدین کے واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کی، قبرستان میں جا کے فاتحہ خوانی زیادہ کی، اس نے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی، استغفار کیا۔ استغفار کا مطلب طلب مغفرت، یعنی مجالس کا انعقاد، یعنی ختم قرآن، یعنی اذکار، صدقات، بیواؤں کے لیے، یتامہ کے لیے، غریب و فقراء کے لیے صدقات دے کے ثواب ایصال کیا۔ ادھر بھی گناہ معاف، ادھر بھی درجات بلند۔ کتنی خوبصورت تجارت ہے یہ، امام سجاد نے یہ تجارت سکھائی آپ کو۔ ایک دعا سے دونوں کی بخشش، دونوں کی مغفرت۔ سبقت مغفرتک لہما فشفعہما فیہ، پروردگارہ اگر تو نے میرے والدین کو پہلے ہی بخش چکا ہے تو ان دونوں کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ وَإِن سبقت مغفرتک لی، اگر تو نے مجھے پہلے بخش چکا ہے تو میری شفاعت والدین کے حق میں قبول فرما۔ حتی نجتمع برأفتک فی دار کرامتک و مغفرتک، تاکہ تیری مہربانیوں کے طفیل ایک بار پھر ہم تیری عز و شرف، مغفرت اور بخشش کے ٹھکانے میں اپنے والدین کے ساتھ باہم جمع ہو جائیں۔ ایک بار پھر میں اپنے والدین کے ساتھ اس عز و شرف کے گھر میں زندگی گزاروں، بہشت غریب، ہم دونوں ساتھ رہے، میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں، تو توفیق دے بارے اللہ۔ یہ ہے حقوق والدین، یہ ہے سیرت ائمہ، یہ ہے فرمان ائمہ۔ ائمہ ادھار کے فرامین کو بیان کرے، یہ ہے اصل فضائل، یہ ہے فضیلت۔ نکل جائے خندق و خیبر سے، کچھ اور موضوعات کو چھیڑنا ہوگا، ہماری روایت کو تبدیل کرنا ہوگا، ممبر کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، اہل ممبر کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ ان کے فرامین، میرے 12 اماموں کے فرامین امت تک پہنچانا اہل ممبر کی ذمہ داری ہے، اہل ممبر کی یہ ذمہ داری ہے۔
اردو کے خوبصورت جملے جوڑ کر خوبصورت اشارے گرجدار آواز کے ساتھ مجمع اچھالنا، یہ اس عالم ممبر کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حقوق العباد و حقوق اللہ، حقوق والدین، یہ والدین کے حقوق ہیں۔ والد اور والدہ کا حق ٹکرا جائے کس کو ترجیح دیں گے؟ کسی مومن کی والدہ کی نامی مجلس ہو رہی ہے، آل محمد سے ہم متوسل ہے، ان کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے والد اور والدہ کا حکم ٹکرا جائے کس کو ترجیح دیں گے؟ کس کا حق زیادہ ہے؟ والدہ کا حق زیادہ ہے۔ احسن، والدہ کا حق زیادہ ہے۔ سنتی نماز میں، مستحب نماز میں مشغول ہے بیٹا، دروازے پہ آ کے ابو آواز دے بیٹا ادھر آئے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں، حرام ہے۔ بعد میں امی آ کے آواز دے تو نماز توڑنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بارگاہ خدا چھوڑ دے، جاؤ امی کے بارگاہ میں، اجازت دی ہے اسلام۔ یہ ہے ماں کی عظمت، یہ ہے ماں کا مقام۔ حکم ٹکرانے کی صورت میں پھر ایسا نہیں ہے باپ کی توہین کرے، کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ باپ کا بھی دل رکھے، پھر امی کے حقوق کو ترجیح دے۔ ماں کا حق زیادہ ہے۔ خود قرآن مجید نے بھی والدین کا ذکر کرتے ہوئے ماں کو فوکس کیا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 17، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 17، 5 آیت کی پہلے تلاوت کی ہے، یہ 6 آیت۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پھر والد کا ذکر نہیں کیا، والدہ کو خاص کیا ہے کہ اس کی ماں نے تکلیف پہ تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، تکلیف سہ کر جمع۔ ماں کی تکلیف کو خاص کر کے بیان کیا ہے اس آیت میں۔ دوسری آیت سورہ لقمان آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی ہے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ کیا نصیحت کی ہے ہم نے انسان کو؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ والدین اور خدا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، برابر کر کے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد الی المصیر، یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے۔ اگر والدین کے ساتھ نیک سلوک نہ کرو، اگر والدین کا شکریہ نہ کرو، الی المصیر، تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے۔ ہمیں آتا ہے، قرآن مجید نے بارہا اعلان کیا، ہمیں آتا ہے تم سے نمٹنا، ہم خبر دیں گے، ہم بتائیں گے بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ یہاں الی المصیر یہ ایک وارننگ ہے، خطرناک وارننگ ہے۔ اگر والدین کے ساتھ نیک سلوک نہ کرو، تمہیں ہماری طرف ہو گیا، ہم بتائیں گے۔ رسالت الحقوق میں مولا سجاد علیہ السلام ماں کا حق اس طرح بیان فرماتے ہیں، وَأَمَّا فَالْأَوْجَبْ حَقُّ أُمِّكَ، پس واجب تر تیری ماں کا حق ہے، ثُمَّ حَقُّ أَبِيكَ، پھر یعنی ماں کے بعد پھر باپ کا حق ہے، ثُمَّ حَقُّ وَلْدِكَ، پھر اولاد کا حق ہے، ماں سب سے پہلے۔ فَحَقُّ أُمِّكَ أَن تَعْلَمَ، پس ماں کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے، أَنَّهَا حَمَلَتْكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْمِلْ أَحَدٌ أَحَدًا، کہ تیری ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، لا يحمل أحد أحدا، دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کو اس طرح نہیں اٹھا
کہ وہ اپنی جان تجھ پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی. خدا نخواستہ کوئی حاملہ خاتون گر جائے نا، پھسل جائے، چہرہ منہ سیدھا زمین پہ لگے گا، وہ ہاتھ زمین پہ نہیں رکھے گی، ہاتھ پیٹ پہ رکھے گی. لا يحمل احد احدا، کوئی انسان اس طرح نہیں اٹھاتا دوسرے انسان کو. وانها اطعمتك من ثمرة قلبها من حيث لا يطعم احد احدا. اور ماں نے تجھے خون دل دیا ہے، ثمرہ قلب، خون دل دے کے پالا ہے تمہیں. یاد کرو اس احسان کو. ماں نے خون دل دے کے پالا ہے، خون دل پلایا ہے تمہیں. لا یطعم احد احدا، دنیا میں کوئی انسان اس طرح کی غذا دوسرے انسان کو نہیں کھلاتا. وَأَنَّهَا وَقَدْكَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَمِنْ جَمِيعِ جَوَارِحِهَا فَرِحَةً مُسْتَبْشِرَةً. ماں نے تیری حفاظت کے لیے اپنا ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، جلد، بال، تمام اعضاء و جوارح کو بروئے کار لاتے ہوئے تیری حفاظت کی ہے. بچپن میں تکلیفیں اٹھائی ہے، زحمتیں اٹھائی ہے. متحملۃ لما فیہ مکروہها وألمها وغمها. تیری تربیت و پرورش میں، تیری کفالت میں تجھے بلاؤں سے بچانے میں بڑی زحمتیں برداشت کی ہے، بڑی ناپسند چیزوں کو پسند کی ہے ماں نے. مکروہ، ناپسند چیزیں، غلاظت کو صاف کرتے ہوئے، پیمپر چینج کرتے ہوئے، ناپسند باتوں کو بھی پسند کیا ہے ماں نے. تیری حفاظت کے لیے تمام اعضاء و جوارح کو بروئے کار لائے. کیسے؟ ہنستے مسکراتے. امام فرماتے ہیں فریحۃ مستبشرۃ، ہنستے مسکراتے، ہنسی خوشی سب کچھ قبول کیا. سو رہا میرے بچے، سو رہا، اتنا تنگ کر رہا ہے وہ بچہ، لیکن ماں مسکرا رہی ہے. سو رہا میرے بچے، سو رہا. ہنستے مسکراتے تمام زحمتوں کو برداشت کیے ماں نے. متحملۃ لما فیہ مکروہها وألمها وغمها وثقلها حتی دفعتها عنک ید القدرت. یہاں تک کہ دست قدرت نے ماں کے وجود سے تیرے وجود کو الگ کر دیا. وأخرجتک الی الارض، تجھے زمین میں لے کے آیا، یعنی پیدائش کا دن، تجھے زمین میں لے کے آیا، ماں کے وجود سے الگ کر دیا، پیدا ہوئے. فرضیت ان تشبع وتجوع ہی، بس ماں اس بات پہ راضی رہی کہ تو شکم سیر ہو کر کھائے، چاہے خود بھوکی رہے. یہ شاید کھاتے پیتے گراموں کو یہ بات سمجھنا مشکل ہے، یہ شاید آپ ان کی سمجھ میں نہ آئے. غربت زدہ ان علاقوں کی طرف جائے جہاں غربت ہے، غریب فیملی ہے، غریب خاندان ہے، ان علاقوں میں جا کے دیکھے ایک روٹی کاٹ کے تقسیم کرنا پڑتا ہے کبھی. اس صورت میں ماں اس وقت تک نہیں کھائے گی جب تک سارے بچے پیٹ بھر کر نہ کھائے. فرضیت، بس ماں اس بات پہ راضی رہی ان تشبع وتجوع ہی، تو شکم سیر ہو کر کھائے، چاہے خود بھوکی رہے. وترویک وتضحى وتذلك وتظمأ، تجھے سایہ فراہم کرے چاہے خود دھوپ سیکتی رہے، تجھے سیراب کرے چاہے خود پیاسی رہے. وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم بعرقها، تجھے تمام نعمتوں سے سرشار کرنے کے لیے ساری زحمتیں سہلی ماں نے. وتلذذك بالنوم بعرقها، خواب شیرین کا موقع فراہم کرنے کے لیے رات بھر بیدار رہی. خواب شیرین کی لذت فراہم کرنے کے لیے سخت گرمی کا مقابلہ کرتے ہوئے، سخت سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے رات بھر ماں بیدار ہے. بیٹے کو لوریاں سنا رہی ہے، اس گندے بچے کو لوریاں سنا رہی ہے. سو رہا میرے بچے، اس کو خواب شیرین کی لذت فراہم کرنے کے لیے رات بھر بیدار ہے ماں. عجیب نہیں ہے، یہ عجیب ہستی نہیں ہے. ایک دن کی بات نہیں ہے، 4-5 سال تجھے خواب شیرین کا موقع فراہم کرنے کے لیے رات بھر بیدار رہی. وَكَانَ بَطْنُهَا حِوَاءً لَكَ، ماں کا شکم تیری خلقت کا پہلا ظرف. وَحِجْرُهَا وِعَاءً لَكَ، ماں کی گود تیرا پہلا گہوارہ.
وَثَدْيُهَا سِقَاءً لَكَ، ماں کی چھاتی تیری سیرابی کا بہترین چشمہ، وَنَفْسُهَا وِقَاءً لَكَ، ماں کا پورا وجود تیرا محافظ، بلاؤں سے بچانے کے لیے، گرنے سے بچانے کے لیے، آفات سے بچانے کے لیے، ماں کا پورا وجود تیرا محافظ۔ وَكَانَ بَرْدَهَا وَحَرَّهَا دُونَكَ لَكَ وَدُونَكَ، تجھے گرمی سردی سے بچانے کے لیے ماں نے سخت گرمی اور سردی کی سختیوں کو اپنے اوپر سہ لی ہے ماں نے۔ فَتَشْكُرْ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، پس ان تمام زحمتوں کو بیان کرنے کے بعد فَتَشْكُرْ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، پس اتنے ہی مقدار میں ماں کا شکریہ ادا کرو۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لیکن یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، ماں کا شکریہ ادا کر سکو، بدلہ دے سکو، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ الا بعون اللہ وتوفیقہ، صرف اللہ کی مدد اور توفیق شامل حال ہوئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ماں کی زحمتوں کا بدلہ نیند نہیں آئے گی، بیٹے نے کھانا کم کھایا، آپ باہر ملک جا کے مسافرت میں جا کے گھر پہ کال نہ کرے، گھر کے باقی افراد بینک بیلنس چیک کرنے میں وہ فیس، سکول سے فیس کا رپورٹ آیا ابھی ابو نے نہیں بھیجا، وہ اس طرح کے پریشانی میں مبتلا ہوں گے، لیکن ماں پوچھے گی بیٹے کی کال نہیں آئی، ماں وہ ہے ہماری ہزار جانیں قربان جو مائے کربلا میں تھی، نہیں معلوم کس طرح برداشت کی ان ماؤں نے، ماں کے نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، ان ماؤں نے دیکھا جوان بیٹوں کو کربلا کے گرم ردی پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، کسی کے سینے میں نیزہ پیوست ہو کر دیکھا، خون میں غلطان دیکھا، نہیں معلوم ان ماں نے کس طرح برداشت کی۔ ایک ماں علی اصغر کی ماں تھی، حضرت رباب تھی، جب مظلوم کربلا مقتل سے علی اصغر کو لے کر شہید ہو کر علی اصغر کو لے کے خیمہ گاہ آئے، 7 قدم در خیمہ کی طرف گئے، 7 قدم پیچھے ہٹے، 7 قدم آگے گئے، 7 قدم پیچھے ہٹے، کیوں؟ علی اصغر کو دیکھے تو ماں برداشت نہیں کر سکے گی، ماں کو نہیں دکھا سکتے تھے، آخرکار چاروں ناچار خیمے میں لے گئے، لو رباب اصغر کی پیاس بجھ گئی، حضرت رباب بید کر رہی تھی علی اصغر تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ ایک ماں حضرت ام فروا تھی، حضرت قاسم کی ماں، جب حضرت شہزادہ قاسم کی لاش کو خیمہ گاہ لائے تو حضرت ام فروا جوان بیٹے کے لاش سے لپٹ گئی، بیٹا قاسم تیرے بغیر اب یہ ماں، یہ دکھیاری ماں کس کے سہارے جیے گی؟ بیٹا قاسم ماں کو کس پہ چھوڑا ہے؟ بیٹا قاسم جنت میں باپ سے ملاقات کرو تو بابا سے کہہ دینا اب ماں کو کربلا کے گھر ریتی پہ چھوڑ کے آیا۔ ایک